اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن مسلم سائنسدانوں کا جو حشر خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ میں آج آپ کو کچھ سائنسدانوں کے بارے میں مختصر احوال پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، یعقوب الکندی، فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین عوام کہکا لگاتے تھے۔ یہ فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر سائنسدان تھا۔ نمبر 2، ابن رشد، یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نذر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ نمبر 3، ابن سینا، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور جان بچا کر وہ چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں ہی لکھی۔ نمبر 4، زکریا الرازی، عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر نہیں پھٹ جاتا۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ نمبر 5، جابر ابن حیان، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک، حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کو خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹریوں کا مختلف سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ جو میں نے آج آپ کو 5 سائنسدانوں کے بارے میں بتایا، یہ مسلمان سائنسدان تھے۔ ہم نے اپنے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ کیا حشر کیا، اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انگریزوں کے سائنسدانوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان سائنسدانوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان سائنسدانوں کی قدر کریں، تاکہ دنیا میں جو علم اسلام نے اس دنیا تک پہنچایا ہے، یہ سارا سائنس کا علم، یہ علم اسلام کی ایجاد ہے، یہ اسلام نے پہنچایا ہے، جس پر عمل درآمد کر کے پوری دنیا پر حکمرانی انگریز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی، پڑھے لکھوں کی، سائنسدانوں کی قدر نہیں کی۔